اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں روزمرہ کے عمل پہ بات کر رہے ہیں جو عبادت سے بھی جڑا ہے اور وسائل کے استعمال سے بھی، یعنی نلکے سے وضو کرنا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو نئی سہولت ہے، پانی کا نلکا اور سنت کا طریقہ، مطلب ہر حصے کو 3 بار دھونا، پانی ضائع نہ کرنا، ان میں توازن کیسے ہو؟ صحیح۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو آسانی ہے نلکے کی، یہ کہیں سنت پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا کر رہی؟ آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا تفصیلات ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم عملی سوال ہے روزمرہ کا۔ دیکھیں، بنیادی نقطہ تو یہی ہے نا کہ وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ سنت موقدہ ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ جی۔ اور ساتھ ہی اسلام میں پانی جو اتنی بڑی نعمت ہے اس کا ضیاع یعنی فضول خرچی اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر یہ نلکے کے استعمال میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ جو معلومات ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ جی، تو جو ذرائع ہم دیکھ رہے تھے ان میں جو پہلی بات فوراً سامنے آتی ہے وہ ہے نلکے سے پانی کا مسلسل بہنا۔ ہاں وہ تو ہے، کھلا ہی رہتا ہے اکثر۔ بالکل۔ اب یہ صرف پانی کے ضیاع کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے وہ جو ہر عضو کو الگ الگ 3 بار دھونے کا سنت طریقہ ہے نا، وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ مطلب بہتے پانی میں شاید گنتی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے؟ جی ہاں، اور پانی کا ضیاع تو خیر ہے ہی۔ کچھ اندازے یہ بتاتے ہیں کہ نلکا کھلا رکھ کر وضو کرنے میں شاید 6 سے 10 لیٹر پانی لگ جاتا ہے۔ 6 سے 10 لیٹر، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، جبکہ سنت کے مطابق اگر لوٹے یا برتن سے کریں تو 1 لیٹر سے بھی کم میں ہو جاتا ہے۔ تو فرق تو بہت بڑا ہے۔ واقعی؟ اس کے علاوہ ایک اور عام غلطی جو اکثر لوگ شاید غیر ارادی طور پہ کر جاتے ہیں وہ ہے بازوؤں کو کوہنی سے ہتھیلی کی طرف دھونا۔ اچھا۔ یہ کوہنی سے ہتھیلی کی طرف دھونے میں کیا حرج ہے؟ مطلب عام طور پر تو ایسے ہی کرتے ہیں شاید۔ دیکھیں، حرج یہ ہے کہ جب آپ اوپر سے نیچے یعنی کوہنی سے ہتھیلی کی طرف دھوتے ہیں تو جو استعمال شدہ پانی ہے وہ ممکنہ طور پر نیچے کے حصے پر جو آپ پہلے دھو چکے ہوں گے یا دھو رہے ہوں گے اس پر واپس آ سکتا ہے۔ اوہ اچھا۔ سنت طریقہ جیسا کہ روایات میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پانی انگلیوں یا ہتھیلی سے کوہنی کی طرف بہایا جائے، تاکہ گندا پانی نیچے گرتا جائے۔ بالکل، تاکہ استعمال شدہ پانی نیچے گرتا جائے اور دھلا ہوا حصہ صاف رہے۔ اب نلکے کے نیچے خاص طور پر اگر پانی تیز بہ رہا ہو تو اس سمت کا خیال رکھنا اور پھر ہر بار الگ الگ 3 دفعہ دھونا یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر اگر کوئی نلکا ہی استعمال کرنا چاہے، کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ کیا نلکے سے صحیح وضو ممکن نہیں؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، حل موجود ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جسے ہم بند کھول تکنیک کہہ سکتے ہیں۔ بند کھول؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ نلکا کھولیں، عضو پر پانی ڈالیں اور فوراً نلکا بند کر دیں، پھر عضو کو مل لیں، پھر یہی عمل دوسری بار، پھر تیسری بار۔ اچھا۔ یعنی ہر دھلائی کے بعد نلکا بند کرنا۔ جی، اس سے 3 بار دھونے کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے اور پانی کا ضیاع بھی کافی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں تھوڑی سی اضافی توجہ اور کہہ لیں محنت لگتی ہے۔ ہاں، تھوڑا دھیان تو رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ؟ جی بالکل، ایک اور چیز ہے واٹر سیونگ ایریٹرز۔ یہ چھوٹے سے آلات ہوتے ہیں جو نلکے کے آگے لگ جاتے ہیں۔ ایریٹرز یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پانی کے بہاؤ میں ہوا کو شامل کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پانی کا پریشر تو محسوس ہوتا رہتا ہے لیکن اصل میں پانی کا جو بہاؤ ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر عام نل کا شاید 1.5 گیلن فی منٹ پانی دے رہا ہو تو یہ ایریٹر اسے ½ گیلن فی منٹ یا اس سے بھی کم پر لے آتے ہیں۔ تو اس سے پانی بچتا ہے؟ جی، کافی بچت ہوتی ہے اور یہ نسبتاً سستے بھی ہوتے ہیں اور پرانی نلکوں پر بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ تو کافی عملی حل لگتا ہے۔ کیا ان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا صفائی وغیرہ کا؟ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ان میں پانی کے نمکیات وغیرہ جم جائیں، صفائی کی ضرورت پڑے، لیکن عموماً یہ ٹھیک چلتے ہیں۔ تاہم ان سب تکنیکی حلوں کے باوجود جو مواد ہمارے پاس ہے وہ ایک اور زیادہ روایتی متبادل پر زیادہ زور دیتا نظر آتا ہے۔ اچھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نلکے کے بجائے کسی برتن کا استعمال، جیسے لوٹا ہو، کوئی مگ ہو یا کوئی بھی کھلا برتن، کٹورا وغیرہ۔ برتن کا استعمال پرانا طریقہ یعنی؟ جی، اور اس کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے واضح وجہ تو پانی کی بچت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ برتن میں پانی لیتے ہیں تو پانی کی مقدار محدود ہو جاتی ہے۔
آپ اتنا ہی لیتے ہیں جتنا آپ کو اندازن چاہیے، تو فضول خرچی کا امکان وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے، پانی سامنے ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل، اور دوسری بات، برتن سے ہر عضو کو الگ الگ 3 مرتبہ دھونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چلو پانی لیتے ہیں، عضو دھوتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کوئی شک نہیں رہتا۔ صحیح۔ اسی طرح بازوؤں کو صحیح سمت میں یعنی انگلیوں سے کوہنی کی طرف دھونا وہ بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پانی خود اپنے ہاتھ سے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ نلکے کے بہاؤ پر منحصر نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اور شاید سب سے اہم بات جو روایات سے بھی پتہ چلتی ہے، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے زیادہ قریب ہے۔ وہ حضرات برتن ہی استعمال فرماتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نلکے سے وضو ہو تو سکتا ہے، مگر اس میں سنت پر مکمل عمل یعنی 3 بار دھونا اور پانی بچانا، اس کے لیے زیادہ احتیاط اور کوشش چاہیے۔ جی، جیسے وہ بند کھول والا طریقہ، یا صحیح سمت کا خیال رکھنا، یا پھر ایریٹر لگانا۔ ہاں، جبکہ برتن کا استعمال جو معلومات ہم دیکھ رہے ہیں اس کی روشنی میں ان شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کا اور پانی بچانے کا ایک زیادہ فطری، زیادہ آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ تو یہ سادگی میں زیادہ افادیت ہے۔ بالکل، یہ ہمیں اسراف سے بھی بچاتا ہے اور سنت پر عمل کو بھی آسان بناتا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سہولت کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم عبادت کیسے کر رہے ہیں اور وسائل کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ نلکے کے استعمال میں زیادہ شعوری کوشش کی ضرورت ہے۔ یقیناً، اور یہ معلومات ہمیں یہی یاد دلاتی ہیں کہ انتخاب ہمارا ہے۔ ہم آسانی کے ساتھ ساتھ سنت کی روح اور وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو کیسے یقینی بنائیں۔ آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا وضو کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے، چاہے وہ نلکا ہو یا برتن، یہ پانی جیسے قیمتی وسائل کے بارے میں ہمارے مجموعی رویے پر بھی اثر ڈالتا ہے؟ مطلب کیا یہ ہماری عمومی سوچ کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایک غور طلب نقطہ ہے۔